اور اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ وہ پہلا سرجری تھا جو اللہ کے نبی اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور سینے کو چاک کیا جا رہا، دل کو نکالا جا رہا، آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے، پھر علم، پھر حکمت اور ایمان سے تازگی کیا جا رہا ہے، اور پھر اس دل کو سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، وہ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ جبرائیل امین ہلاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کو لے کر باہر چلے آتے ہیں۔ پھر باہر لانے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر اس مسجد الحرام کے پاس لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سینے کو، جو اللہ کے نبی سینہ ہے، اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں، یعنی پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس سینے سے پھاڑنے کے بعد اس سینے سے کلیجہ کو نکال لیتے ہیں، یعنی دل کو نکال لیتے ہیں، اور ایک تشتری میں رکھ دیتے ہیں، اور ایک تشتری میں رکھنے کے بعد اس میں پانی ہوتے ہیں، وہ پانی آب زمزم کے پانی، وہ اس دل کو، اللہ کے نبی کے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھو لیتے ہیں، اور دھونے کے بعد پھر حکمت اور ایمان اس میں مکمل ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کے سینے میں وہ دل رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد سینے میں ہاتھ پھیر دیتے ہیں، پھر اسی طرح مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سواری پر سوار کر دیتے ہیں، ایک سواری پر سوار کر دیتے ہیں، اس سواری کا نام کیا ہے؟ براق۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ وہ سواری برق سے براق بنا، یعنی برق کا معنی بجلی، بہت تیز، بہت رفتار جانے والی، اور اسی سے براق بنا۔ وہ براق کے اندر، وہ براق کے اوپر اللہ کے نبی کو سوار کر دیتے ہیں، اور وہ سواری اچھلنے لگتے ہیں، وہ سواری اچھلنے لگتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں۔ وہ سواری کو، اس براق کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو سوار ہوئے ہیں وہ کون ہے میرا جی ساتھیو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کے کان میں اپنے زبان کو لے جاتے ہیں، اور پھر اس براق کو بتایا جاتا ہے کہ تم ہلو مت، تم ڈلو مت، تم اپنا پاور مت دکھاؤ، تمہیں معلوم ہے تمہارے اوپر جو سوار ہے وہ تمام کائنات کا سردار ہے، وہ مبارک ہستی ہے جو پورے دنیا کے اندر، پورے کائنات کے اندر ابھی اس طرح مبارک ہستی پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اس جیسا مبارک ہستی پیدا ہونے والا ہے۔ اتنا مبارک ہستی، اتنا بہترین انسان، تمام کائنات کا سردار ہے، تمام کائنات کا رحمت للعالمین ہے، جو تمہارے اوپر سوار ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، وہ کھچر، وہ براق بھی پسینہ چھوڑ دیے جب نبی علیہ السلام کا نام سنے تو میرے عزیز ساتھی۔ پھر اللہ کے نبی اور جبرائیل امین دونوں پھر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جانے کے بعد، اور اس کی تیز رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک اس کا نظر دوڑتی، آپ کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے اور آپ کا نظر جتنا دور تک جاتی ہے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس کا تیز اور رفتار اتنی خطرناک اور بجلی سے بھی زیادہ، اس کا پہلا قدم اتنا دور ہوتا جہاں اس کا پہلا نظر۔ میرے عزیز ساتھی، پھر مسجد الاقصی میں گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی اترے اور جبرائیل امین پھر براق کو ایک پتھر سے باندھ دیتے ہیں، اور اس مسجد الاقصی کے اندر تمام انبیاء اکرام موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء اکرام، تمام کے تمام نبی علیہ السلام، سب کے سب پیغمبر مسجد الاقصی میں موجود ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر وہ اترتے ہیں، اور اس کچڑ کو، اس سواری کو جبرائیل امین ایک پتھر سے باندھ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی میں آدم علیہ السلام اپنا فخر میں ہے کہ میں تمام نبیوں سے بڑا ہوں، مجھے سب سے پہلے بنایا گیا، میں تمام ابن آدم کا باپ ہوں، امامت کرنے کا اگر حق کسی کو ملے گا تو میں ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنا پاور میں ہے کہ حضرت آدم کے بعد اگر کسی کا پوزیشن اور کوئی اگر رسول اور نبی بنایا گیا تو وہ میں ہوں، اگر آدم کو نہیں ملے گا تو دوسرے نمبر میں مجھے ملے گی، یہ امامت میں کروں گا۔ میرے عزیز ساتھی، اور سب اپنا اپنا فخر میں، لیکن وہاں کیا ہو رہا، تمام کے تمام انبیاء کرام کھڑے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کھڑے ہیں، اور جبرائیل امین اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور امامت میں جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے آپ تمام نبیوں کو، آپ تمام انبیاء کرام کے امام بن کر نماز پڑھائیے۔ میرے عزیز ساتھیو، تمام انبیاء کرام کے امام بنے، امام الانبیاء ہے، اسی وجہ سے اس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کا امام، تمام کائنات کا امام، تمام رہبروں کا رہبر، تمام انسانیت کا امام۔ اس شریعت میں سب سے پہلا شریعت جمع اللہ کا نبی کا، اور یہی شریعت تا قیامت تک چلنے والی ہے میرے عزیز ساتھیو۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کے رکھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر اپنی امام کا باپ آئے تو خاتم النبیین، انبیاء نبی، تمام انبیاء
دنیا کا امام کو بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا ہم جب نقش نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا رب کعبہ کیا ہمیں جنت میں داخل کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں نبی علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے اس جگہ پر تمام بات رد، اس بات کو مانی چاہیے۔ لیکن اس دنیا کے اندر نظر دوڑائیے تو بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے اپنے امام کو پکڑ کے رکھے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام امامت کیے، پھر وہاں سے لے کر اللہ کے نبی جبرائیل امین اٹھا کے لے جاتے ہیں، عرش الہی پر لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان کی دروازہ کھولتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہو جاتی ہے، پھر وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جو آسمان کی دروازہ کھولتے ہیں آدم سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کرتے ہیں، پھر جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ جبرائیل اللہ کے نبی سے دریافت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، تذکرہ لمبی ہے نہیں بتانا چاہتا ہوں، پھر اسی طرح ساتوں آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں، عرش الہی پر چلے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو بھی حکم نہیں کہ اس سے آگے جا سکے، اتنا دور جا کر جنت و جہنم کا سیر کراتے ہیں۔ جب جنت کا سیر کراتے ہیں، جب جنت میں داخل ہوتے ہیں تو جب اللہ کے نبی جنت میں جاتے ہیں، جنت میں ٹہلتے ہیں تو ایک آواز سنائی دے رہی ہے، پیر کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ہمیں میرا ساتھ ساتھ کوئی شخص ہے جو چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پیر کی آہٹ کو سن کر سمجھ گئے کہ یہ تو میرا صحابہ ہے۔ جبرائیل سے دریافت کرتا ہے کہ جبرائیل یہ پیر کی آواز کس کی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کی آواز ہے جو آپ کے صحابہ ہے۔ پھر کچھ دور جاتے ہیں، پھر ایک نظارہ دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت حسین و جمیل ایک بلڈنگ چمک رہی ہے، یعنی ایک محل چمک رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ واقعات ذرا غور سے سنیں۔ کچھ دور اللہ کے نبی جنت میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت محل چمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جبرائیل سے دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین وہ کون شخص کا محل ہے؟ کہا وہ ایک عورت کی محل ہے۔ کہا وہ عورت کتنی نیکی، اس نے کیا کیا سے اتنا خوبصورت اسے محل مل گیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا لوگ نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عورت ہے۔ کہ اس نے کیا کیا تھا کہ یہ عورت جو فرعون جو اپنے حکومت میں ربکم الاعلیٰ کی دعویٰ کرنے والے اس کے گھر میں یہ نوکرانی تھی، اور اس کے بیٹی کی کنگھی کرنے والی یہ عورت ہے۔ جب وہ کنگھی گر گئی تھی تو جب اس نے کنگھی کو اٹھایا تو بسم اللہ پڑھا، تو اسی جرم کی وجہ سے فرعون نے اسے آگ میں جلا دیا گیا، اور اسے 3 بچوں کو بھی آگ میں زندہ ڈال دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ یہی عورت ہے جو اپنے ایمان پر مضبوط پکے جم کے رہے اور اپنے رب کو دعویٰ میں تھام کے رہے، فرعون کو رب ماننے پر انکار کر دیے اور اپنے رب کو رب ماننے پر اقرار کر لیے۔ یہ عورت ہے میرا عزیز ساتھی۔ پھر جنت کا سیر ہو گیا، پھر جہنم کو دکھایا، پھر جہنم کو دکھانے کے بعد جہنم کے اندر بھی بہت سارے عذابیں دیکھے، پھر وہاں سے سید المنتہا تک گئے، پھر اللہ سے جا کر بات چیت ہوئی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ اللہ کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، پر دیکھ پھر اللہ سے بات ہوئی، پھر بات ہونے کے بعد اللہ نے 50 وقت کی نماز اپنے امت پر، اللہ کے نبی کی امت پر فرض کرا دی۔ پھر اس نماز کو گفٹ کے طور میں لے کر آئے، جب پہلے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا، پھر کہا کہ آپ کو تحفہ میں کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز ہماری امت پر فرض قرار دیا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنی 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں پائیں گے، آپ جائیے اللہ سے کم کرا کر آئیے، میرے امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی گئے، پھر کچھ کم کرائے، پھر گئے پھر کم کرائے، اسی طرح 2-4 بار گئے، کم کراتے 5 وقت کی نماز بچ گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار جائیے اور اللہ کم کر دے گا، 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت پڑھ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیز ساتھی، پھر کہا نہیں مجھے شرم لگتا ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ محمد تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اگر تم دوبارہ بھی آتا تو میں پھر نماز کو کم کر دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن پھر وہاں سے اللہ کے نبی واپس آ گئے، پھر مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے، پھر اپنے صحابہ کو یہ تمام واقعات سنائے۔ لیکن مکہ کے مشرک نے اس کو ماننے پر انکار کر دیا کہ ایک رات بھی نہیں بلکہ آدھی رات میں یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن جو صحابہ ایمان لائے تھے انہوں نے مان لیا، تصدیق کر لی، لیکن مکہ کے کفار اور مکہ کے ظلم کرنے والوں نے اس بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر صحابہ سے عرض کیا، پھر میٹنگ بیٹھی، پھر صحابہ جب نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے تو اللہ کے نبی دریافت کر رہے تھے کہ اے صحابہ، اے رسول، اے میرے ساتھیوں، میں جب جنت کا سیر کرنے لگا تو میں نے ایک شخص کی آواز جنت میں بھی سنائی دے رہی تھی۔
حضرت عمر نے اپنا گلے کو اوپر کر لیا, اپنا سر کو اوپر کر لیا, کہا کہیں میرا نام نہیں کہے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے سر کو اوپر کر لیا کہ اللہ کے نبی میرا نام تو نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ نے جسم کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ نے کاروبار کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ نے خاندانی کو نہیں دیکھتا ہے, اس کے عمل کو دیکھتا ہے, اس کا عمل کیسا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اگر جنت میں پیر کی آہٹ اگر کسی کا سنا ہوں تو حضرت بلال ہے, جو کالے کلٹے ہے, جس کا شکل صحیح نہیں ہے, جس کا صورت صحیح نہیں ہے, لیکن اس کا سیرت ٹھیک ہے, وہ ایماندار ہے, اس کا عمل ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جنت میں اس کا پیر کی آواز سنائی دے رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, سب ہکا بکا رہ گئے, سب مایوس ہو گئے. پھر بلال سے دریافت کرنے لگا, اللہ کے نبی تم کون ایسا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا, اللہ کے نبی میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے, میں صرف باوضو رہتا ہوں. مانے ہر وقت وضو بنا کر رہتے ہیں, اور جب وضو ٹوٹتے وضو بنا لیتے ہیں, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں.